رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و زبان پر حق جاری کر دیا۔ جب لوگوں کو کوئی معاملہ پیش آتا اور مختلف افراد اپنی اپنی رائے دیتے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رائے دیتے، تو قرآن مجید سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں نازل ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد، اللہ سے بڑھ کر غیرت مند اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے بندہ یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ اے امت محمد، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اے ابن آدم، تم جب تک مجھ سے دعا مانگتے رہو گے اور مجھ سے امید رکھو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، خواہ تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں اور تم مجھ سے بخشش مانگو تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسا دور آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے، اور جو شخص سود نہیں کھائے گا تو اس پر بھی سود کا غبار پڑ جائے گا، یعنی سود اگر خود نہیں کھائے گا تو اس پر سود کا اثر تو پہنچ ہی جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی تبلیغ اور مختصر نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو، اور ایسی بات مت کرو کہ جس سے کل تمہیں معذرت کرنا پڑے۔ 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، مستقل شراب پینے والا۔ نمبر 3، احسان جتانے والا۔